السلام علیکم کلاس 10th، امید ہے کہ بیٹا آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنا کام جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ مکمل کر رہے ہوں گے اور اس کو یاد اور ریوائز بھی کر رہے ہوں گے۔ کلاس 10th ہم نے جو ہے وہ آپ کی غزل نمبر 3 کا آغاز کیا تھا اور اس کا اختتام کل ہوا۔ آج ہم نے آپ کی غزل نمبر 4 جو ہے اس کا آغاز کرنا ہے۔ آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر جو ہے وہ 160 نکالیے تاکہ جو ہے ہم آپ کی غزل نمبر 4 جو ہے اس کا آغاز کر سکیں۔ غزل نمبر 4 آپ کے نصاب کی لاسٹ غزل ہے۔ اگر آپ اپنا بکلیٹ دیکھیں تو وہاں بھی آپ کو جو ہے وہ نظر آ رہا ہوگا کہ آپ کی ٹوٹل 4 غزلیں جو آپ کے نصاب میں شامل ہیں۔ ان 3 کو ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم نے آپ کی جو ہے لاسٹ غزل اس کا آغاز کرنا ہے۔ آج ڈیٹ جو ہے وہ ہے 3 جولائی اور آج کی جو ہماری غزل ہے غزل نمبر 4 وہ ہماری شاعرہ ادا جعفری کی غزل ہے۔ ادا جعفری جو ہیں وہ بدایوں میں پیدا ہوئیں۔ والد کا نام مولوی بدر الحسن تھا۔ ان کا اصل نام عزیز جہاں تھا۔ ادا ان کا تخلص تھا۔ وطن کی نسبت سے ادا بدایونی کہلائیں۔ نور الحسن جعفری سے ان کی شادی ہوئی تو ادا جعفری ہو گئی۔ تقسیم کے بعد ان کا خاندان پاکستان آ گیا۔ ان میں شعر گوئی کی جو امنگ تھی اور فطری صلاحیت وہ موجود تھی۔ نظم نگاری سے انہوں نے شاعری کی ابتدا کی لیکن بعد میں غزل کہنے لگی۔ یہاں پر ان کی غزلوں میں جو ہے وہ تغزل کے عناصر، لطیف احساسات اور ایک بے نام افسردگی اور جگائی کی کثرت موجود ہے۔ ان کی خودنوشت جو رہی سو بے خبری رہی کے نام سے شائع ہو چکی ہے اور ان کے شاعری مجموعوں میں شہر درد میں ساز ڈھونڈتی رہی، غزالہ تم تو واقف ہو اور ساز سخن بہانہ شامل ہے۔ ان کی شاعری کا کلیات بھی جو ہے وہ شائع ہو چکا ہے۔ یہاں پر اگر ہم بات کریں تو ایک بے نام جو ہے کہ تو ہم نے دیکھا کہ ان کے غزلوں میں جو ہے وہ بے نام افسردگی اور جدائی کی کثرت پائی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ ان کا ایک شعر ہے کہ ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے، ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے، آئے تو صحیح بسر الزام ہی آئے۔ ٹھیک ہے، یہ تھا شاعرہ کا تعارف۔ اب ہم غزل پہ چلتے ہیں، پیج نمبر 161 پر آئیں۔ سب سے پہلا شعر ہے کہ یہ فخر تو حاصل ہے برے ہیں کہ بھلے ہیں، 2-4 قدم ہم بھی تیرے ساتھ چلے ہیں۔ اب اس شعر میں شاید فخر یعنی کہ اعزاز اور اس کے علاوہ برے یعنی کہ خراب، بھلے نیک اور قدم چلنا یعنی کہ 7 قدم اٹھانا۔ اب اس شعر میں شاعرہ جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ عشق کی فطری اگر ادا جو ہے اس کا تذکرہ کریں تو یہ عاشق کو اس بات سے کچھ غرض نہیں ہوتی کہ دنیا اس کے بارے میں کیا رائے رکھتی ہے، زبان خلق اس کو کس نام سے پکارتی ہے، نگاہیں اس کا تعاقب کس نام سے کرتی ہیں یا کس انداز سے کرتی ہیں، لیکن کتنے لوگ ہیں جو اس کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو اسے برا جانتے ہیں۔ وہ اس جھمیلے میں نہیں پڑنا چاہتا، اس کے لیے صرف ایک ہی بات باعث اعزاز ٹھہرتی ہے اور وہ ہے محبوب سے تعلق، محبوب سے ہمراہی۔ اب اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دوسرا مصرع دیکھیں تو دوسرے مصرع میں شاعرہ کہتی ہیں کہ وہ براہ راست اس میں محبوب سے مخاطب ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اسے جتانے کے انداز میں کہ ہمیں تو صرف اتنا پتہ ہے کہ وہ دن جو تمہارے ساتھ گزارے وہی ہماری زندگی کے مقصد اور حاصل ہیں۔ ہم اپنے لیے ان چند قدموں کو قابل فخر جانتے ہیں اور قابل توقیر مانتے ہیں جو تیری ہمراہی میں اٹھے۔ وہ قول شاعر ہے کہ کتنے پرکیف تھے وہ دن جانا، کتنے پرکیف تھے وہ دن جانا، تیرے پہلو میں جب رہا کرتے تھے۔ اصل میں شاعر کی زندگی اصل میں جو ہے وہ شاعرہ کی زندگی میں وہ لمحات جو اس کے قرب محبت میں گزارے وہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں، جن کو فراموش کرنا شاعرہ کے اختیار میں نہیں، اور وہ ان بیتے لمحوں کو زندگی کے یادگار اور ناقابل فراموش لمحات تصور کرتی ہیں۔ بقول شاعر، روز کہتا ہوں بھول جاؤں اسے، روز کہتا ہوں بھول جاؤں اسے، روز یہ بات بھول جاتا ہوں۔ شاعرہ کے کہنے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کائنات کا ازلی اصول ہے کہ عاشق کے لیے قرب محبوب کے لمحے زندگی کی تمام ساعتوں سے عزیز تر ہوتے ہیں۔ وقت بیت بھی جائے، حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو، جب یاد محبوب ذہن کے دریچوں پر دستک دیتی ہے تو اس کی کیفیت کچھ ایسے ہو جاتی ہے
کہ نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی، نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی، مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی بیٹا شعر نمبر 2 پہ چلتے ہیں کہ جلنا تو چراغوں کا مقدر ہے ازل سے، یہ دل کے کنول ہیں کہ بجھے ہیں نہ جلے ہیں۔ چراغ دیا مقدر قسمت ازل، کائنات کی تخلیق کا پہلا دن، کنول دل کا کنول یعنی کہ مراد دل کا پھول، بجھے ہیں نہ جلے ہیں، یہ سنتے تو زاد ہے، مطلب کہ ایک دوسرے کی ضد میں۔ اب اس شعر میں شاعرہ کہتی ہیں کہ جب خالق کائنات نے اس ارض و سماوات اور اس میں جو کچھ بھی ہے اس کو تخلیق کیا تو ساتھ ہی اس کا مقدر، اس کا نصیب تحریر کر دیا۔ اللہ نے چراغ کو تخلیق کیا اور اس کے مقدر میں جلنا لکھ دیا، گویا چراغ اگر ازل سے جو ہے وہ جل رہا ہے اور روشنی کا امین قرار پایا ہے۔ اس لیے شاعرہ کہتی ہیں کہ چراغ تو جل کر اپنا مقصد حیات پا لیتا ہے، چراغ جلتا ہے تو دنیا روشنی پاتی ہے، پروانے اس کے لیے جو ہے وہ جمع ہو جاتے ہیں اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ دوسرے مصرع میں شاعرہ عاشق کے دل کو کنول کا پھول مانند قرار دیتی ہیں کہ اس کا دل کنول کے پھول کی مانند ہے، جس کو نہ کھلنا نصیب ہوتا ہے اور نہ ہی اسے کوئی توڑتا ہے۔ شاعرہ کے کہنے کے مطابق ہے کہ عاشق کو نہ تو وصال یار میں نصیب ہوتا ہے اور نہ ہی ستم محبوب سے وہ بچ پاتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ چراغ جل کر اپنا مقصد حیات تو پا لیتا ہے، لیکن عاشق کا دل جو ہے وہ کرب محبت کا متلاشی رہتا ہے اور محبوب کی جدائی میں اداس بھی رہتا ہے۔ عاشق کو نہ کرب حاصل ہوتا ہے اور نہ ہی ستم کے مزے ملتے ہیں۔ اس کی کیفیت کچھ یوں ہوتی ہے کہ اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا۔ اگین ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا۔ تو بیٹا یہ تھے ہمارے آج کے اشعار کی تشریحات۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں جو ہے ہم یہیں سے آپ کی غزل کا آغاز کریں گے۔ ابھی کے لیے آپ نے تعارف اور ان اشعارات کی تشریحات کو اچھے سے سمجھنا اور یاد کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔